اجازت دی حج پہ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. رمضان آیا روزے رکھو. حدیث میں آدم نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا. یہ محنت ہے تبلیغ میں، لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں. ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں. کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں. میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8. میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا. اب منہ دیکھے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. نماز سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی. ہمارے ہاں نا ایک دن بات چلتی ہے، بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف. کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، شادی کے نفل. ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل. تو ایک بارات گئی مسجد، اور کہیں بھی بیان بازی کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات، دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے. جو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا، اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ. وہ مجھے سنا رہا تھا. کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے، تو شادی کے نفل پڑھ لے. کہتا پہلے تو مسیح کو دیکھتا رہا وہ. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا، بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا ہوا شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و سے پڑھ. پھر بہت دیر بعد کھڑے کھڑی سلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا. تبلیغ میں منت خوشامد ہے. بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بھائی 5 وقت نماز پڑھو، دین کو سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کرو. دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صاحب نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ہوگا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں، وکیلوں میں، ججوں میں، مزدوروں میں، غریبوں میں، دیہات والوں میں، شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزہ میں پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا
میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں، 1/3 باقی اذکار۔ آپ میں ہاں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ فضا بنے، ہمارے غریب مالدار، ہمارے افسر، ہمارے جج، ہمارے حکمران، ان کے ہاتھوں میں کیا ہو؟ تسبیح ہو۔ آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتے ہیں، تسبیح نظر 2 موبائل ہیں جیب میں، تسبیح نہیں۔ اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہے اور بار بار اسے دیکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا کیا ہوا تو؟ آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں، تسبیح ہو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں۔ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے۔ ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو، وہ زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں۔ استغفار پر باتیں ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب، استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے۔ یہ فضا بنے، درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی سے حالت نہیں، اللہ مسئلہ حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ، یہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے۔ یہ اللہ سے مانگو،
حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی تو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے، جس کے کیا اچھے ہوں۔ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق۔